World Islamic Network has lecture of world-renowned scholars. Some of them are Allama Zishan Haidar Jawadi from UAE, Professor Feroz Haidar from India, Sayyid Zaki Bakri from Canada, Ahmad Ali Abdi from India, Ehsan Haidar Jawadi from India, Brother Hasnain Rajab Ali from USA, Dr. Murtaza Ali Dina from East Africa, and Sayyid Muhammad Rizvi from Canada. World Islamic Network has published more than 60 titles on various subjects, such as Meaning of Islam, presented by Win, Islamic Teaching by Allama Muhammad Tabatabai, Justice of God by Sayyid Akhtar Rizvi, Prophet Muhammad, peace be upon him, presented by Win, Great Muslim Scientist by Ali Mirza, Prophecies about Holy Prophet by Sayyid Akhtar Rizvi, Let Us Understand Each Other by Abdul Hadi Saleh. For your free literature, please write to World Islamic Network, 6769 Hazrat Abbas Alayhi Salam Street, Dongri, Mumbai 400009, India. وتبارك في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم. صلوات پر محمد والے محمد. ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے چہروں کو، اپنے رخ کو، توجہات کو اس مکمل دین کی طرف پھیرے رہو، رخ تمہارا دین کی طرف ہو، اس دین کی جو مکمل ضابطۂ حیات ہے، بہترین کمپلیٹ وے آف لائف. تمہارا ڈیزائن، تمہارا نیچر، یہ فزکس تمہاری اللہ نے اپنے آئین کے سانچے میں ڈھالی ہے. اس میں کوئی تبدیلی کا کوئی پروگرام نہیں ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، زمانے کی گردش پہم کا نتیجہ تمہاری تخلیق کے رخ پر نہیں ہوگا. زمانہ بدل رہا ہے، رت بدل رہی ہے، سوسائٹی چینج ہو رہی ہے. اس بدلتے ہوئے زمانے میں تمہارا نیچر نہیں بدلے گا، چونکہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کے کانسٹیٹیوشن اور انسٹیٹیوشن میں چینج نہیں آئے گا. بدلتے ہوئے زمانے سے اللہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. وہ رازق ہے، دیتا رہے گا، چاہے سماج دینے پہ یقین کرے یا نہ کرے. وہ کریم ہے، کرم کے بادل برستے رہیں گے، چاہے تمہاری طبیعت کرم کے خلاف ہو یا موافق ہو. اس کی رحمت بے پایا کبھی تبدیل نہیں ہوگی. ربوبیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. رزاقیت کی پالیسی نہیں بدلے گی. حسن و جمال اس کی محبوب ترین چیزیں ہیں. وہ غلاظت کبھی بھی پسند نہیں کرے گا. اس نے ہر چیز طیب و طاہر پیدا کی ہے. پولوشن کبھی گوارا نہیں کرے گا. لم تجد لسنت اللہ تبدیلا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کی پالیسی بھی نہیں بدلے گی.
اور تمہارا یہ نظام جسمانی بھی کبھی تبدیل نہیں ہوگا، تم دین حنیف کی طرف اپنے رخ کو پھیرے رہو۔ یہی سیدھا سیدھا دین ہے، دین القیم، اسٹریٹ وے۔ یہ دین سیدھا سیدھا ہے، ہائی جیک اس میں نہیں ہے، اس کے اندر زگ زیگ۔ دین سیدھا سیدھا، قرآن سیدھا سیدھا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان بھی سیدھا سیدھا، اس کی روش اہدنا الصراط المستقیم، تمہاری طرز زندگی بھی سیدھی سیدھی، اس کے اندر کہیں پھیر، کہیں کرو، کہیں ٹیڑھ پن، زگ زیگ نہیں ہے۔ یہ ہمارا موضوع ہے فیتھ اور کلچر، عقیدہ اور رسم و رواج، ثقافتی نظام۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذہب آئے وہ بڑے پیارے پیارے مذہب تھے، انہوں نے کوئی جھگڑا ہی نہیں پالا کہ کب اٹھو، کب لیٹو، کب کھاؤ، کیا پیو، کچھ نہیں، جو دل چاہے کرو، صرف چند لمحے عبادت کے لیے نکال لو۔ مذہب اب جو آئے اسلام سے پہلے، وہ سماج کی دلدل میں پھنسے ہوئے انسان کو ہائی جیک کر کے ویرانوں میں، کوہساروں میں لے جاتے تھے۔ اللہ ہو کرو، آتما کو پرماتما سے ملا دو، دھیان گیان کا خیال رکھو، کوئی ہمیں مطلب نہیں ہے کہ تمہاری فیملی لائف کیا ہے، کیا کسٹم ہے، کیا ٹریڈیشن ہے، کیا رسم و رواج ہے، کیا ماحول ہے، کیا بزرگوں کی ریت ہے، کیا تمہاری روٹ ہے، جو چاہے کرو۔ مذہب کو اس میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسس کرائسٹ نے بائبل میں صاحب کہہ دیا، جو قیصر کا حق ہے وہ قیصر کو دے دو، گورنمنٹ کا جو رائٹ ہے وہ گورنمنٹ کو دے دو، جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو دے دو۔ مطلب یہ کہ اللہ کی عبادت رہتی رہے، رولنگ پارٹی کوئی بھی ہو، تم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو اس طرح ہر مذہب نے انسان کی زندگی کے چند لمحے مانگے تھے کہ اپنے جیون میں سے کچھ گھڑیاں ہمیں دے دو اور باقی جو چاہے کرو۔ اسلام کہتا ہے کہ ہم زندگی کے لمحے نہیں لیں گے، پوری زندگی لیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان لانے والو، پوری اپنی زندگی fill up yourself totally in Islam، ایک چیز باہر نہ نکلنا چاہیے۔ ہم 100% اسلام کے قائل ہیں، 50-50، 60-40، 80-20، 90-10، 100%۔ ادخل فی السلم کافہ، پوری طرح، کوئی جز رہ نہ جائے جو دین کا نہ ہو۔ اور مذاہب کیا کہتے تھے؟ چند لمحے دے دو، جزو زندگی۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ کل زندگی، پوری زندگی ہمارے حوالے کر دو۔ کوئی پرسنٹیج کا اسلام قائل نہیں۔ اب جب اسلام نے یہ کہا کہ پوری زندگی ہمیں دے دو، سامنے آئے ہمارے کسٹم، ٹریڈیشن، کلائمیٹ، وے آف لائف، ہماری ڈشز، ماں باپ کی ریت، بزرگوں کی روش، گاؤں کے رسم و رواج، محلے کا کلچر، اسکول کا ماحول، ہوٹل کا طریقہ زندگی، جس کے ہم عادی بن چکے ہیں، وہ زندگی ٹکرا گئی اسلام سے۔ اب پہلے تو ہم نے کہا کہ ہمارا کلچر صحیح ہے، مذہب غلط ہے۔ کیا تمہارے کہنے سے ہم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دیں جس کو ہمارے بزرگ پوجتے چلے آئے تھے؟ کیا تمہارے کہنے سے ہم ان تمام لات و عزا کی عظمتوں کو لات مار دیں
جن پر ہمارے بزرگ گامزن تھے، کیا تمہارے کہنے سے اس بہترین شراب کو ہم حرام قرار دے دیں جس کی لذت بے پایاں سرور پیدا کرتی ہے؟ کیا ہماری وہ روش، ہمارے خیموں میں کنیزوں کی بھیڑ اسلام کو اگر پسند نہیں ہے تو ہم اپنی زندگی کو جنسی خواہشات سے بری کر دیں؟ قانون اسلامی جب ٹکرایا کلچر سے تو پہلے کہا بھی ڈونٹ بلیو ان ریلیجن، غلط ہے، ہمارے رسم و رواج صحیح ہے۔ لیکن جب ہماری فلسفی تنگ ہو گئی اور مذہب کا غلبہ ہمارے سروں پہ آیا، چاہے وہ دو دھاری تلوار اور دو زبانی ذوالفقار تھی یا اسلام کی پالیسی، تو ہمیں مکے میں سر جھکانے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ ہم تلوار سوت کے گئے تھے کہ قتل کر دیں گے، وہ اور بات ہے کہ جھڑکیاں جو سنی تو ہاتھوں سے تلوار گر گئی اور کلمہ پڑھ لیا۔ کسی بھی اثر سے ہم مسلمان ہوئے ہوں، چاہے ڈر سے، چاہے خوف سے، چاہے اسلام کی حقانیت کے آگے، چاہے رسول کی سیرت کو دیکھ کے، چاہے حضرت کی صورت کو دیکھ کے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو اسلام نے کہا کہ جس طریقے زندگی سے تم اب تک وابستہ تھے اس کو چھوڑ دو، پیور اسلام کی طرف آ جاؤ۔ ادخل فی السلم کافہ، 100% اسلام۔ ہمارے لیے ابو ذر بننا بڑا مشکل تھا، ابو سفیان بننے میں آسانی تھی۔ تو ایک ہی راستہ تھا کہ کچھ ادھر کے ہو جاؤ، کچھ ادھر کے ہو جاؤ۔ جب مسجد میں آؤ تو داڑھی اچھی رکھنی چاہیے، اور جب کلب میں جاؤ تو منڈا دو، کوئی نقصان نہیں۔ جب یہاں آؤ تو کچھ اور وہاں جاؤ تو کچھوا۔ یہ ہماری طرز زندگی بن گئی۔ پیور اسلام نہیں چلتا، اس زمانے میں یہ سب نہیں چلے گا، تھوڑا تھوڑا سب۔ نتیجہ یہ ہوا، بائی فیتھ وی آر شیعہ، وی آر مسلم، نو ڈاؤٹ۔ بائی کلچر ہم ہندوستانی ہیں، پاکستانی ہیں، عرب ہیں، یورپین ہیں، امریکن ہیں۔ فائدہ یوں نہیں ہو پاتا کہ روٹ کسی کی، برانچ کسی کی۔ ہم نے آم کی روٹ کے اوپر جامن لگا دی، نہ جامن مل پائی نہ آم مل پایا۔ ہم نے اسلام کی جڑ کے اوپر ماڈرن کلچر لا کے سجا دیا، نہ اسلام نے ہمیں کچھ دیا نہ کفر سے ہمیں فائدہ اٹھایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہر چیز کو قبول کر لیتے ہیں، انہوں نے نہ باطل سے فائدہ اٹھایا نہ حق سے انہیں کوئی فائدہ مل پایا، نہ باطل کے رہے نہ حق کے رہے۔ جب وہاں پہنچے تو پٹنے لگے کہ یہ مسلمان نہیں تھے، جب انڈیا میں آئے تو پٹنے لگے کہ یہ مسلمان تھے۔ یہاں بھی گئے، انڈیا میں پٹے کہ یہ ہے مسلمان داڑھی والا، اور جب وہاں پہنچے تو وہاں داڑھی کا سائز کچھ بھی ہو، وہاں پٹے مسلمان کب تھے؟ کہا داڑھی تو ہے، کہا یہ تو فیشن تھا، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو زندگی ہماری دو دھارا ہو کے رہ گئی، نہ ہم ٹوٹلی مسلمان بنے نہ ٹوٹلی کافر بنے۔ ٹوٹلی کافر ہوتے تو کفر سے فائدہ اٹھاتے، پکے مسلمان ہوتے تو اسلام ہمیں اپنی بینک سے پیمنٹ کرتا، نہ وہاں کچھ ملا نہ یہاں کچھ ملا۔ پریشانی سب سے بڑی بات یہ، اور مذاہب جو جتنے بھی دھرم ہیں ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کے ہوٹل میں حلال ہے یا حرام، انہیں کھانے سے مطلب، نہ جھٹکے میں کھٹکا ہے اور نہ حلال میں کوئی ملال ہے، یہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ۔ مسلمان بیچارہ بیچ میں رہ جاتا ہے، حرام کھا نہیں سکتا، حلال کا پابند نہیں رہا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ پوری طرح اسلام لے آؤ، یہ کلچر کے خلاف ہے، یہ پولیٹکس میں بھی انوالو ہے، بزنس میں بھی انوالو ہے، سماج میں بھی شامل ہے۔ کرے تو کیا کرے؟ الا الذی ہاف بوائلڈ مسلم، نہ ہم پکے ہی نہ ابالے ہی، نہ ادھر کے رہے
نہ ادھر کے رہے، یہ ہماری زندگی بن کے رہ گئی۔ اور مذاہب کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اب جب ہم پکے مسلمان بننے کے لیے سوچتے ہیں کہ نہیں ہم کو پکا مسلمان بننا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ ٹوٹلی فری بی یور سیلف، اسلام میں آ جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، وہ عدو مبین شیطان کے چکر میں مت پھنس جانا۔ سیکورٹی پوائنٹ جو ہے وہ یہیں پر ہے تمہارے لیے، آگے مت بڑھنا۔ جب ہم پکے مسلمان ہوئے تو یورپین میڈیا نے ہمیں نوچنا شروع کر دیا، آر یو مسلم؟ واٹ اے بیڈ تھنگ، فنڈامنٹلسٹ، ٹیررسٹ، اگرواد، تن نظر، بیکورڈ۔ اب جو یورپ نے تانے کہنے شروع کیے تم بیکورڈ معلوم ہوتے ہو، فنڈامنٹلسٹ۔ نہیں ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں، ہم بہت آزاد خیال آدمی، داؤ پلاؤ کیا پلا رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگر کچے مسلمان بنتے ہیں تو اسلام راضی نہیں، پکے مسلمان بنتے ہیں تو یورپ راضی نہیں۔ مسلمان بیچارہ کرے تو کیا کرے، خدا کو لے یا خدائی کو ڈھونڈے۔ اس چکر میں ہمارے ساتھ پریشانی یہ ہے، آسان سا طریقہ دنیا نے یہ نکالا کہ کلچر اپنا ہو، پھر اسلام کا ہو، دونوں میں کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ دوستو، سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے، میں نے کل کی تقریر میں عرض کیا تھا کہ ہیومن نیچر اور شریعت میں کوئی کنفلکٹ، ٹکراؤ، فساد نہیں ہے۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت الہی۔ نیچر کیا ہے؟ صفات الہی پہ گامزن ہونا۔ ہیومن نیچر کیا ہے؟ وہ کریم ہے، مجھے کرم سے محبت، وہ رحیم ہے، مجھے رحم سے پیار، وہ رازق ہے، مجھے کھلا کے مزہ آتا ہے، جب کھا کے مزہ آنے لگے سمجھ لو فطرت سے ہٹ گیا۔ دونوں میں فرق ہے۔ کھلا کے خوش ہونا اور بات ہے، دوسرے کا کھا کے مزہ آ گیا، خوب بے خوب بنایا۔ تو جب تک کھلا کے رہو گے صفت الہیہ کے قریب رہو گے، جب کھانے کا شوق پیدا ہو جائے گا فطرت الہیہ سے ہٹ جاؤ گے۔ وہ ستار ہے، خود بھی میں عیبوں کو چھپاتا ہوں، دوسرے کے عیبوں کو چھپانے بھی میں مزہ آتا ہے۔ ستار کیا؟ جو برائیاں دیکھتا ہے اور چھپا لیتا ہے، ورنہ صبح کے کارنامے اگر میری پیشانی پہ لکھے رہتے، صبح کی نماز مولوی نے ہڑپ کر دی، قرآن کی تلاوت سے غفلت کی، رات بھر خوب کھایا تھا، ڈکارے لیتا رہا، حالت خراب رہی، تو اگر کہیں بیرون خانہ، کہیں بند کمرے اور مقفل حجابوں کے کارنامے میری پیشانی پہ لکھے جاتے تو یقیناً میرے اعمال میں کچھ کمی آ جاتی۔ ادھر جرم کرتا، ادھر چہرے کی رنگت بگڑ جاتی، پیشانی کے اوپر نہ جانے کیا کیا کچھ لکھا جاتا۔ وہ ستار العیوب ہے، گناہوں کو جانتا ہے، چھپاتا ہے، بندے سے بھی کہتا ہے تو بھی گناہ کرتا ہے، جس طرح میں تیرے گناہ کو چھپا رہا ہوں تو بھی اپنے عیبوں کو چھپا اور غیر کے عیبوں کو بھی چھپا، نہ اپنا عیب ظاہر کر نہ غیروں کا عیب ظاہر کر۔ ایک بری عورت تھی حضرت موسیٰ کے زمانے میں، کہا موسیٰ روز رپورٹ لے کے آتے ہو، ہاٹ لائن سے تمہارا ربط ہے، ڈیلی اوپر سے کمیونیکیشن سسٹم جوڑا ہوا ہے، ذرا مجھ بدنصیب کے لیے بھی پوچھنا کہ کیا ہوگا میرا حشر۔ جناب موسیٰ آئے، کہ یہ خوش نصیب تو بخشی جائے گی۔ اس نے ہنس کے کہا واہ موسیٰ تیرا خدا بھی عجیب ہے، میں سوسائٹی گرل ہوں، طوائف ہوں، پھر بھی خدا مجھے معاف کر دے گا؟ مجھے نہیں معلوم۔ اس نے کہہ دیا کہ معاف کر دوں گا۔ اگلے دن جو بات ہوئی، کہا موسیٰ اب نہیں بخشوں گا۔ کہا الہی کیوں؟ کہا جب تک وہ عیب چھپا رہی تھی میں غفور الرحیم تھا، ممکن تھا کہ میں معاف کر دیتا، مگر جب تمہارے سامنے اس نے
गुनाहों का इकरार कर लिया तो खुद अपने ऐब उछालना भी कोई कमाल नहीं है। लिहाजा वो सत्तार है, मुझे भी चाहिए कि गैरों के ऐब को छुपाऊं। वो जमील है, मुझे भी चाहिए कि सोसाइटी में हुस्न बखेर दूं। वो रज़्ज़ाक़ है, वो रब है पालने वाला, मुझे भी परवरिश करने का शौक होना चाहिए। वो खालिक है बनाने वाला, मैं भी कुछ ना कुछ ईजाद करता रहूं। लन तजद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, ला तब्दीला लिखल्क़िल्लाह। न वो बदलेगा न तुम्हारी शरीयत बदलेगी। तो जो मेरी फितरत है वो हुक्म इलाही के ऊपर है। इस फितरत पे प्रेशर है आरजुओं का, ख्वाहिशों का। आरजू क्या चीज है? व्हाट इज डिजायर? इच्छाएं क्या चीज है? ख्वाहिशें पैदा नहीं की जाती, वरना आपके पास होती मेरे पास न होती। तमन्नाएं ईजाद न होती, आपके पास तमन्नाओं के बक्स भरे हुए होते, मैं तो हिदामा होता। जिस्म के मेंटेनेंस के लिए कुदरत ने ख्वाहिशें पैदा की हैं। जिस्म बाकी रहे इसके लिए ख्वाहिशों का ईजाद करना उसका काम था। मगर ख्वाहिशें जब सरहदों से आगे बढ़ जाएं, जब तमन्नाएं सरहदों को फांद लें, जब इच्छाएं सीमाओं को पार कर जाएं, जब ह्यूमन डिजायर बॉर्डर को क्रॉस करके एक्सेस हो जाए तो सोसाइटी अब नॉर्मल हो जाती है, फिसाद ज़दा हो जाती है। तो इस डिजायर को लिमिट में रखना, लिमिटेशन दो हैं। एक तो कानून है मुल्क का, एक अहकाम है शरीयत के। एक तो ये कि तमन्नाओं को आगे मत बढ़ाओ, गवर्नमेंट भी यही कहती है, और रेड लाइट पर गाड़ी रोक दो, गवर्नमेंट का कानून। सरहदों को अबूर मत करो, शरीयत का कानून। दोनों में मिलती जुलती बात। अब कभी कभी ये तमन्नाएं बागी बन जाती हैं। जिस्म कहता है तुम्हारे लिए रतूबत, लिक्विड पानी की जरूरत है, प्यास लग पड़ी, जब प्यास लगी हर चीज पी लो। जिस्म की हरारत और टेम्परेचर के लिए गर्मी की जरूरत पड़ी, गर्मी हासिल होती है खाने से, खाओ, हर चीज खा लो। इंसान के जिस्म के लिए नींद जरूरी है, नींद ना हो तो पागल हो जाए। हम जो दिन भर काम करते हैं, हमारे खून के जर्रात, ब्लड आयंस टूट जाते हैं, जैसे ईंटें टूट जाती हैं, इसी तरह खून के ये बारीक जर्रे टूट जाते हैं। फिर एक और बात है, हम निकले, हमारे पास कुछ नहीं है, उसके बाद गाड़ी है। हमारे पास मकान नहीं है, उसके पास मकान है। हमारे पास लिबास नहीं है, उसके पास लिबास है। मेरे पास ये नहीं है, उनके पास वो है। जिगर टूटता रहता है, महरूमियां दिल पे शिगाफ डालती रहती है। मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास बीवी बच्चे नहीं, मेरे पास मकान नहीं, मेरे पास दुकान नहीं, मेरे पास ये नहीं वो नहीं। तो एक तरफ खून टूटा, एक तरफ दिल टूटा। कुदरत सुला देती, सुलाने के बाद जितनी टूटी हुई खून की ईंटें हैं जिगर की फैक्ट्री में, उन सब की डेंटिंग पेंटिंग होती रहती है। ये जरूरी है। फिर जो चीजें जागने में नहीं मिलती और दिल पे खराश, काश मकान होता। नींद हमें ख्वाबों की दुनिया में पहुंचा देती है। संगमरमर का महल है, कनीज़ें दौड़ रही हैं, शरबत पिला रही है, हम मखमल के गद्दों पे लेटे हुए हैं, और ये हैं वो हैं। तो जो जागने में नहीं मिलता, नफ्स सोने में दे देता है। और रात भर ये ख्वाबें देखने वाला इंसान अगले दिन फिर जवान जियाला बन के नजर आ जाता है। ये है नींद की मसलहत। अगर नींद न हो, इसलिए मौला कहते हैं यकीन की नींद बेहतर है बेयकीनी की इबादत से। नमाज शब पढ़ने में अल्लाह, तो ये बेयकीनी की इबादत कुछ नहीं है उस यकीन की नींद के साथ जो चैन से आदमी सोता है। इसलिए दुनिया कहती है जो सोता है वो खोता है। इस्लाम कहता है जो सोता है वक्त के लिहाज से
وہ نفس بیچتا ہے، رضائے الہی لے لیتا ہے۔ میں محسوس کیا کہ یہاں فطرت میں جو چیزیں لگائی ہیں وہ بری نہیں ہیں، نہ بھوک بری، نہ پیاس بری، نہ نیند بری، لیکن یہ ہے ہدف آبجیکٹو تیار کیجئے۔ آبجیکٹو کیا ہے؟ ہمیں دہلی سے بمبئی پہنچنا ہے، ہر اس پلین میں بیٹھ جائیے جو بمبئی لینڈ کرتا ہو، لیکن پلین میں بیٹھ جاؤ کہیں بھی لے جائے، غلط ہے۔ پہلے آبجیکٹو تیار کیجئے، پھر پروسیس ہدف تیار کیجئے، پھر عمل تیار کیجئے۔ یہ ہدف کیا ہے، آبجیکٹو کیا ہے؟ نماز صبح پڑھنا ہے آپ کو، اس لیے نہیں کہ صبح کی نماز پڑھنے سے اللہ کی ڈیولپمنٹ میں، خدائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسلام جو پلاننگ بنا رہا ہے، صبح اٹھنا آپ کا ضروری۔ اسلام نے جو وے آف لائف تیار کیا ہے اس میں سحر خیزی ضروری ہے، ہوا خیزی نہیں۔ صبح کا اٹھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ تم کو جسم دیا ہے، تم رات کو کھانا کھا کے لباس لیٹے تھے، سلیگ، ریفیوز، پیشاب پخانا سب آپ کے معدے میں جمع ہوا ہے۔ معدے کی گرمی ٹمپریچر پیدا کرے گی، مثانے میں پیشاب کی کثرت پتھری پیدا کرے گی، اور اسلام نہیں چاہتا کہ یہ جسم میں نازنی کسی بھی طرح بیکار اور ناکارہ ہو جائے۔ صبح کو اٹھو، ٹوائلٹ جاؤ، منہ ہاتھ دھو، یہ ہے ہدف، آبجیکٹو، ایم، کہ صبح آپ کو 5 بجے اٹھنا ہے۔ ایک آدمی کے لیے 6 گھنٹے کی نیند ضروری ہے۔ جب 6 گھنٹے کی نیند ضروری ہے، 5 بجے اٹھنا واجب، 6 گھنٹہ نکالو 11 بجے۔ اس کے معنی ہے کہ جب 11 بج جائیں تو آپ کے بیڈ روم سے خراٹوں کی آواز آنی چاہیے، انڈین مووی کی نہیں۔ جب رات بھر انڈین مووی دیکھو گے تو 11 بجے اٹھو گے۔ جب 11 بجے اٹھو گے، وہ بیٹا کیسے اٹھ جائے گا جس کو اسکول جانا ہے؟ اور وہ بیگم صاحبہ کیوں اٹھیں گے 5 بجے؟ وہ بھی سو جائے گی۔ سونے تو میں بھی سو رہا، میں بھی سوؤں، گھر کی قسمت بھی سوئے۔ تو لہذا سونا مناسب ہے، مگر کب سو کب نہ سو اس کے لیے ایٹیکیٹ، ڈسپلن، قانون، یہ ضروری ہے۔ لہذا نیند ضروری ہے، مگر وہ نیند نہیں جو فریضوں سے سبکدوشی عطا فرمائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے غلام کو حکم دیا، جاؤ یہ سامان لے کے آؤ۔ گھنٹوں ہو گئے وہ نہیں آیا۔ اب جو آپ امام آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آج ان کے باغیچے کے اندر درخت کے نیچے ٹھاٹ سے خراٹوں کی آواز آ رہی ہے۔ امام بیٹھ گئے، اٹھایا نہیں۔ ہمارے کلچر میں اٹھانا ضروری ہوتا ہے، اے وہ آ گئے، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ امام بیٹھے رہے۔ جب یہ اپنی نیند لے کے اٹھا، میاں بڑے سوتے ہو میاں، دیکھو 2 وقت اللہ نے دیے ہیں، ایک آرام کا، ایک کام کا۔ دن کام کے لیے ہے، رات آرام کے لیے ہے۔ تم جب دن میں سو گے تو رات میں کیا کرو گے؟ یہ تھا اسلامی حکم۔ ابو ذر غفاری سو رہے ہیں، کتنا اولو العزم صاحبی۔ رسول نے کہا کہ اے سونے والے، یہ وقت ہے کام کا، سونے کا نہیں۔ اس لیے اسلام نے نیند میں مداخلت کی، جبکہ کوئی مذہب بیچارہ نیند میں مداخلت نہیں کرتا۔ کھاؤ جو دل چاہے، اسلام نے کہا کھاؤ، مگر ہمیں دکھا کے کھاؤ کیا کھا رہے ہو۔ پیو، ہر مذہب نے کہا جو دل چاہے پیو، بس ادھر آؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیا چیز پی رہے ہو۔ تو جتنے فطرت کے قانون تھے جو ایکسس ہو گئے تھے، ہٹ گئے تھے، شریعت نے آ کے اس پر پابندی لگا دی۔ ہر چیز مت کھانا۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ حرام اور حلال ہے کیا چیز، ڈیفینیشن کیا ہے حرام و حلال کی۔ جو انسان کو ہدف تک پہنچا دے، آبجیکٹو تک، جو انسان کو آبجیکٹو تک پہنچا دے وہ حلال ہے، جو راستے سے ہٹا دے وہ حرام ہے۔ چاہے کتنی ہی عزیز کیوں چیز نہ ہو، اس چیزوں کا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کی راہ میں ان ساری چیزوں کو قربان کر دو جو تمہارے لیے ضروری ہیں، جو بر کہلائیں، جو نیکی کہلائیں، چاہے وہ چیز تمہارے لیے کتنی ہی لذیذ اور عزیز کیوں نہ ہو۔ یہ اسلامی احکامات۔ اب ایک چیز رہ گئی اس سوسائٹی کے اندر جو فری سیکس سوسائٹی بنائی جا رہی ہے،
اسلام سیکشول ڈیزائر کو برا نہیں کہتا بلکہ سیکشول ڈیزائر کو پالتا ہے، انکریز کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جو جنسی خواہشات چھوڑ دے۔ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ پرفیکٹ ہونا چاہیے، اسی واسطے بقرعید کا وہ بکرا بیکار ہے جس کے اندر تولیدی عناصر موجود نہیں چھوڑے دنیا نے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس ڈیزائر کو فری بنا دیا جائے کہ ویسے ہی ہے کہ جیسے کسی گائے کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے کہ جو دل چاہو چاہو مسجد کا سبزہ کھا لو یا یتیم خانے کا لان صاف کر دو۔ جانور کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا چیز کھا رہا ہے، ہر وہ چیز جو گرین ہو کھا لیتا ہے۔ اسلام نے کہا کہ سیکشول ڈیزائر ہے کیا چیز۔ مولوی جب نکاح پڑھاتا ہے اس وقت وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تناکحوا تناسلوا تکسلوا۔ تناکحوا، ہم نکاح اس لیے کر رہے ہیں، تناسلوا تاکہ ہماری نسلیں چلے، تکسروا تاکہ ہم زیادہ ہو جائیں۔ یہ نکاح کے وقت مولوی نے جو حضور کی حدیث پڑھی یہ اس کے آبجیکٹو پر اثر ڈال رہا ہے کہ سیکشول ڈیزائر کچھ نہیں ہے سوائے کنٹینیوٹی آف یور لائف، زندگی آگے بڑھے۔ جیسے غذا کچھ نہیں ہے مگر اس لیے کہ تاکہ جسم میں طاقت آئے، جو غذا طاقت نہ پہنچا سکے وہ غذا کی اجازت نہیں مل سکتی آپ کو۔ اس لیے بیلنس فوڈ کی ضرورت ہے۔ مسلمان ہو تو گوشت پہ ٹوٹ مت پڑو، اللہ نے سبزیاں بنائی ہیں، اور اگر دوسرے کچھ ہو تو سبزیوں پہ ٹوٹ مت پڑو، اللہ نے گوشت بھی بنایا ہے۔ ان سب کی اپنی تاثیریں ہیں مگر ہر چیز بیلنس میں ہونی چاہیے۔ آپ کے ذہن میں کتنے دانت ہیں؟ کہا 30 31۔ ان میں سبزی کھانے والے کتنے ہیں؟ گوشت کھانے والے کتنے ہیں؟ آدمی کہتے ہیں کہ جو ہتھیا بہا پاپ، روز ٹیلی ویژن پہ آپ سن لیجئے کہ جو مت کھاؤ۔ یہ 4 دانت ہمارے جسے کوچلی کہتے ہیں، یہ ہے گوشت کھانے کی علامت۔ 4 میں 30 میں 4، باقی دانت چبانے کے لیے ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ مہینے میں 30 دن 30 دانت، 4 کوچلیے، یعنی گوشت کھاؤ مگر سنڈے کے سنڈے۔ 4 اتوارے گزر جائیں تمہارے لیے کافی ہے، ویجیٹیبل ہے، دالیں ہیں، دوسری اور بھی چیزیں۔ بیلنس فوڈ اگر نہیں ہے، ڈیلی اگر ٹکا کباب کھاؤ گے تو رزلٹ اچھا نہیں نکل سکتا۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر کسی چیز میں زیادتی مت کرو۔ یہ نہیں کہ کلچر یہ کہتا ہے کہ روز بنا ہوا مرغا کھائیں گے تو تم بنا ہوا مرغا کھانے لگو۔ مولا فرماتے ہیں کہ ان میدوں کو قبرستان مت بناؤ جانوروں کا۔ دوسری چیزیں بھی ہیں۔ تو بیلنس فوڈ، پینے میں بیلنس، کھانے میں بیلنس، سونے میں بیلنس۔ اب ہے سیکشول لائف۔ سیکشولائز کیا ہے؟ نہ نظر کی لذت نہ کسی اور چیز کی، نسل بڑھے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا لڑکے نے، مولانا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی لڑکی بتائیے۔ میں نے کہا ڈو یو وانٹ وائف اور بیوی؟ میں نے کہا واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دیز ٹو تھنگس؟ میں نے کہا وائف ونی وائف، اور بیوی بچوں کی ماں۔ تو تمہیں بیوی چاہیے سیکشول ڈیزائر کے لیے یا بچوں کی ماں چاہیے جو بچوں کو پیدا کر کے تربیت کر سکے؟ اس لیے کہ ماں اگر تربیت سے واقف نہیں ہے تو وائف گھر تباہ و برباد کر دے گی۔ تو اپنی بیوی مت ڈھونڈو، بچوں کی ماں ڈھونڈو، بچوں کی ماں جو تربیت دے سکے۔ کہا وہ بہت خوبصورت ہے امریکہ سے، لندن، all that shine is not gold۔ حضور نے فرمایا یاکم وخزرہ الدمن۔ کیا جملہ کہا ہے حضور نے؟ یاکم، بچو اس گرینری سے جو غلاظتوں پہ اگی ہوئی ہو۔ جو گرینری غلاظتوں پہ اگی ہوئی ہے دیکھنے میں تو بڑی گرین ہے مگر نیچے کی تاثیر بھی لے کے آ رہی ہے۔ تو لہذا ایک ماں کے لیے ضروری ہے
کہ اس کی نسل بھی اچھی ہو. جینس اب تو قائل ہو گئے، یورپ نے کہہ دیا کہ جینس بہت ضروری ہے، کہ ہم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر، اس کے اندر ہمارے فور فادر ان سب کا لہو شامل ہے، ان کے اثرات ہیں. کوئی قتل اگر کر بیٹھا تو معلوم ہو کہ خاندان میں کوئی قاتل موجود ہوگا. کوئی شاعر گنگنانے لگا، اچھا اس کے خاندان میں کوئی ہوگا. تو جب نسل کے اثرات اپنی جگہ پر باقی ہیں. ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ مولا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں جتنا اپنی اولاد سے پیار ہے اپنے ماں باپ سے پیار نہیں. اولاد سے پیار زیادہ ہے، ماں باپ سے نہیں. امام نے فرمایا کہ ہم ہیں اولاد آدم، ہمارے جنس میں اولاد کی محبت ملی ہے، آدم کی اولاد تھی. تو ہمارے نسل میں اولاد سے محبت ہے. آدم کے نہ ماں تھی نہ باپ تھا، تو ترکے میں نہ باپ کی محبت ملی نہ ماں کی محبت ملی. فطرت نے ایک پورشن کو اچھا رکھا، ایک فطرت نے، نیچر نے، ذرا توجہ چاہتا ہوں میں، نیچر نے ایک پورشن کو اچھا رکھا. کہیں قرآن میں یہ نہیں ہے کہ رات کو بچہ روئے تو ماں رات بھر اس کو ٹہلائے. کسی حدیث میں نہیں ہے کہ اگر بچہ کھانا نہ کھائے تو ماں بھی انتظار کرے. کسی قانون شریعت میں یہ نہیں لکھا کہ بیٹا بچہ اگر گیلے میں لیٹا ہے تو ماں خود گیلے میں لیٹ جائے، اسے سوکھے میں سلائے. کئی شریعت میں کیوں؟ شریعت کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کرے گی؟ جب فطرت قانون دے رہی ہے تو شریعت کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ فطرت کے دباؤ سے، نیچرل پریشر سے تم اولاد کو پالنے کے لیے مجبور ہو. اندر کی طاقت کی بنا پر ایک حصہ کم ہے ماں باپ کی محبت کا. تو اگر دنیا میں صرف فطرت ہوتی تو اولاد پلتی، ماں باپ سڑکوں پہ مارے مارے پھرتے. شریعت کی ضرورت یوں پڑتی ہے، فطرت نے کہا اولاد پالو، شریعت نے کہا بالوالدین احسان وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا. سب سے پہلے میں ماں باپ کے لیے سوال کروں گا تم سے کہ تم نے ماں باپ کا حق کتنا ادا کیا. تو اگر یہ شریعت نہ ہوتی تو ماں باپ سینئر ہاؤس میں زندگی گزارتے، اولڈ پیپل ہاؤس، جیسے امریکہ کے بڈھے، برطانیہ کے ضعیف. تو اس لیے اسلام نے کہا کہ بالوالدین احسان، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا. تو جہاں فطرت تھکتی ہے وہاں شریعت اسے طاقت دے دیتی ہے. تو لہذا انسان کی جو فطرت تھی، سیکشول ڈیزائر، جیسے کھانے کی تمنا، جسم کو ٹمپریچر کی ضرورت ہے 2، پینے کی تمنا، جسم کو لکوڈ کی ضرورت ہو 2، نیند، ٹوٹ چکے ہو ذہن کو راحت دو، سو جاؤ. ایسے ہی جو 15 برس کے ہو تو اب زندگی پہ قرض ہے، زندگی کے بدلے زندگی دینے کا. نظام کائنات یونیورسل سسٹم پروڈکشن کے لیے تیار ہے. سیب کھا لو، سیڈ چھوڑ دو تاکہ یہ پھر سیب پیدا کرے. یہاں میٹر ختم نہیں ہوتا، کنٹینیو ہے. تو زندگی ختم ہو رہی ہے، زندگی کے بدلے میں ہمیں زندگی چاہیے. مگر صرف زندگی نہیں، بیل بکریوں کو ہم انسان نہیں کہتے. تربیت ضروری ہے. تربیت کے لیے تم کو ماں کی ضرورت ہے، عورت کی. وہ عورت جو ماں بننے والی ہے، وہ ماں جو تربیت دینے والی ہے، وہ تربیت جو آبجیکٹو تک لے جائے. لہذا ماں کو اگر دین نہیں معلوم ہوا تو ماں پالے گی مگر آبجیکٹو کوئی اور ہوگا. لہذا ضرورت ہے کہ پہلے ماں کو مذہب سکھاؤ. مرد کی فطرت میں اور عورت کی فطرت میں فرق ہے. بائی نیچر عورت مذہبی ہے. اپنی تعداد میں اور بھائیوں کی مجلس میں اندازہ ہو جائے گا.
آپ کی مجلس میں کتنے آتے ہیں اور عورتوں کی مجلس میں کتنے آتے ہیں معلوم ہو جائے گا. منت مرادیں آپ کتنی کرتے ہیں وہ کتنی. عورت کی فطرت میں ہے مذہب. جب عورت کی فطرت میں مذہب ہے تو اب اس فطرت سے کام نہیں چلتا. شریعت دو تاکہ فطرت کے اوپر شریعت قابض آ جائے. مرد کے نیچر میں اور عورت کے نیچر میں تھوڑا سا فرق بھی ہے. مرد جب نہیں جانتا تو عموماً پوچھ لیتا ہے. عورت جب نہیں جانتی تو پوچھتی نہیں ہے, خود شریعت بن جاتی ہے. بھائی کیا کریں, کیا کرو, یوں کرو. تو یہ خانہ ساز شریعت کہلاتی ہے. شریعت جو گھروں میں بنتی ہے. کالا کبا بول رہا ہے گھر سے مت نکلنا. بلی کراس کر گئی سڑک کو, آگے مت جانا. پونم کا چاند ہے, جوان بیٹا گھر سے باہر نہ نکلے. مجلس اس تاریخ میں ہوگی, نکاح اس تاریخ میں ہوگا. یہ شریعت زنی کہلاتی ہے. وہ شریعت کے جس کو نصف اسما تیار کرتی ہے, اور اگر یہ عورت بہک جائے تو نبوت بن کے میدان میں آ جاتی ہے. اس کے اندر خوبی کی بات یہی ہے کہ اس کے اندر اینا کا سودا ہے کہ میں ہوں. اور یہ غرور اچھا تھا. حضرت علی نے کہا ہے عورت مغرور اچھی, مرد مغرور اچھا نہیں ہے. ہاں, عورت مغرور ہوگی تو عزت بچا کے لے جائے گی. مرد مغرور ہوگا تو سماج میں عزت کھو دے گا. مولا فرماتے ہیں کہ عورت بزدل ہے تو اچھی ہے, مرد بزدل نہ ہو. جو بولڈ بوسی ٹائپ کی عورتیں ہوتی ہیں وہ گھر تباہ برباد کر دیتی ہیں. میرا دوست آ رہا ہے امریکہ سے ایئرپورٹ پہ جانا, کہ تم مت جاؤ, تم سو جاؤ, میں لے لوں گا تمہاری دوست کو. ذرا فگر بتا دو دوست کا کیا ہے. ٹھوکر کھائے گی. اوپر چھت پہ چور ہے, تم آرام سے دیکھو, میں چوروں کو دیکھ لوں گی. اچھا تم اور چوروں کو دیکھو گی. کتنی غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں. علی کہتے ہیں بزدل عورت اچھی ہے. جب کوئی کام وزنی ہو, پھر آپ اندازہ لگائیے جب عورت کہتی ہے اے مننے کے ابا ذرا اٹھا دیجیے گا صندوق, اللہ بڑا بھاری ہے, ہم سے نہیں اٹھتا. ارے ہٹو ہٹو, تمہارے ماں باپ نے کچھ کھلایا بھی نہیں کھلایا, ہم آتے ہیں ابھی اٹھانے کے لیے. مرد کی آبرو رہ گئی. اور اگر عورت ایسی ہو کہ دھنوش کی طرح, سیتا کی طرح ادھر سے ادھر پھینک دے, بڑی قیامت پیدا ہو جائے گی اس کے اندر. تو مولا نے فرمایا کہ بزدل عورت اچھی, بزدل مرد بہت برا. مرد اگر سخی ہے کمال ہے, عورت کنجوس ہے تو کمال ہے. اور اگر عورت بھی کہیں سخی ہو گئی, وہ میری سیلری تھی کہاں رکھی ہوئی, تو ختم ہو گئی. ختم ہو گئی. 10,000 جو تھے ختم ہو گئے. جی ہاں, سنا کا ٹیلی فون آیا تھا, اور تمہاری بہن بھی ملنے کے لیے آئی تھی. کتنے شک پیدا ہو جاتے ہیں. بیلنس لائف کیا ہے؟ مرد کو سخی ہونا چاہیے, ورنہ بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے. کوئی سا فروٹ چل رہا ہے یہ کنجوس لاتا ہی نہیں ہے. اچھے ڈریس چل رہے ہیں یہ پہناتا ہی نہیں ہے. کوئی چیز ہے نہ رنگ گزار دو. مرد سے نفرت ہو جائے گی, بیوی کو بھی بچوں کو بھی. مرد سخی بھلا, عورت کنجوس, تاکہ گھر تباہ و برباد نہ ہو جائے. عورت شرم آلود, شرمیلی, شائی نیچر. کہیں مرد بھی شائی نیچر ہو گیا, ناک پہ انگلی رکھ کے بیٹھے ہوئے, ارے بولو شرم آ رہی ہے. تو اگر مرد کو شرم آنے لگے تو گیا, 2 کوڑی کا ہو کے رہ گیا. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ جب بچے کی ماں کا انتخاب کرو نہ کہ اپنی بیوی کا, جو بچوں کو تربیت دے سکے. تربیت کس بات کی دینی ہے؟ سماج میں پروگریسو کریکٹر کیسے بنو, ماں سکھائے گی. مذہب کی طرف کیسے رغبت کرو, ماں سکھائے گی. اور ماں جب سکھائے گی جب تم سکھاؤ گے. حضور کی حدیث
کہ علم حاصل کرو، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی آغوش تک، ماں کی گود سے لے کے قبر کی آغوش تک، آنکھ کھلنے کے بعد سے آنکھ بند ہونے تک علم حاصل کرو۔ تو جب گود میں علم حاصل کرو تو جاہل ماں کی گود میں علم حاصل کرو۔ ماں پڑھی اچھی ہوگی تو پڑھائے گی، ورنہ کالے بندر سے ڈرائے گی، وہ آگے لولو۔ جن بچوں کو گھوٹی میں خوف ملتا ہے وہ زندگی میں کبھی بولڈ اسٹیپ نہیں لیتا۔ ماں کو ایک مرد میدان بنانے کے لیے بچے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اسلام کا بھی علم ہو اور دنیا کا بھی علم ہو۔ تو عورت کو پڑھاؤ گے تو سماج پڑھے گا، اور عورت کو جاہل رکھو گے تو سماج ڈوب جائے گا۔ تو عورت کو پڑھاؤ تاکہ یہ پڑھا سکے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے تو ان سے پوچھو جو جانتے ہیں۔ تو لہذا بچپن میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر انسٹنکٹ آف کیوریسٹی ڈیولپ ہوتی ہے، تو کہ بچہ ہوتا ہے جاہل۔ جب جاہل ہوتا ہے تو ہر چیز کو پوچھتا ہے، امی یہ کیا ہے؟ کہ مائی۔ یہ کیا ہے؟ مائی۔ یہ کیا ہے؟ مائی۔ یہ کیا ہے؟ ماں۔ پھر مسکرا کے کہتی ہے مائی۔ یہ ماں تھی۔ اور بچہ اگر ڈیڈی سے پوچھے، ڈیڈی یہ کیا ہے؟ مائی۔ کیا ہے یہ؟ بکا تو دیا مائی۔ یہ کیا ہے؟ بس چپ ہو گیا، ماروں گھسا۔ یہ باپ ہے، وہ ماں ہے۔ تو لہذا اللہ نے عورت کو پیشنس دیا صبر کا، تاکہ وہ صبر سے ایک ہی بات کا جواب دے سکے۔ اور اگر بچپن میں کسی نے سوالوں کا گلا کھول دیا، خبردار پوچھ کر ماروں گا، وہ بچے پھر چپ ہو جاتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں پوچھتے۔ جو کچھ نہیں پوچھتے وہ جاہل ہوتے ہیں، اور جب ایک آدمی جاہل ہوتا ہے تو نسلوں کو جاہل بناتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کوئی قوم پروگریسو نہیں ہے تو وہ چماروں کی جو سیٹیں خالی ہو رہی ہیں اس پر لکھا گیا ہے اونلی فار مسلم۔ کل تک جو چمار تھے آج وہ چمار نہیں، کل جو ہم کمین کہلاتے تھے آج مکین۔ اچھوتوں سے جگہ جو خالی ہو رہی ہے جھاڑو دینے کی، ٹوائلٹ صاف کرنے کی، محنت مزدوری کی، اب اس میں کون آئے گا سوائے مسلمان کے؟ تو اس پہ لکھا ہوا ریزرویشن اونلی فار مسلم، صرف مسلمانوں کے لیے چماروں کی سیٹیں مہیا کی جا رہی ہیں۔ تو جس قوم کے اندر پروگریسو کوالٹی نہیں ہوتی وہ اچھوت بن جاتے ہیں۔ اچھوت کیا ہوتا ہے؟ جو حق رکھتے ہوئے اظہار حق نہ کر سکے۔ حق رکھتے ہوئے، میں ٹرین میں چلا جا رہا تھا، ریزرویشن تھا، ایک آدمی آ کے زمین میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بھائی تمہاری سیٹ لے کے یہ سیٹ ہے، کہ بیٹھ جا۔ نہیں، معلوم ہوا کہ ڈی ایم کا بات تھا، ٹکٹ تو دے دیا ڈی ایم نے، تو ٹکٹ تو دیا جا سکتا ہے، حوصلہ کون دے گا؟ صدیوں تک غلامی کرتے کرتے حق ہوتے ہوئے بھی حق نہیں مانتا۔ جیسا مسلمان اس کو معلوم نہیں کہ حق کیا ہے، رائٹ کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے، کچھ نہیں۔ یہ رائٹ کے خانے میں ڈیمانڈ رکھتا ہے، ڈیمانڈ کے خانے میں رائٹ رکھتا ہے۔ کہ جس مسلمان کو یہی پتہ نہ ہو کہ ہماری ڈیمانڈ کیا ہے، ہماری رائٹ کیا ہے، کسی مسلمان سے پوچھو کہ کیا چاہتے تھا؟ اردو یہ اللہ کی زبان ہے یا رسول کی؟ کیا ہے یہ اردو؟ بھئی ڈیمانڈ کرنی ہے تو عربی کی کرو تاکہ اردو میں فیصلہ ہو جائے۔ جب ڈائریکٹ اردو مانگو گے تو ہندی مل جائے گی، لے لو۔ تو یہی ہے کہ جن قوموں کے اندر اویکننگ نہیں ہوتی وہ اپنا حق ہوتے ہوئے بھی چھوڑ دیتے۔ لہذا پروگریس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کی رفتار کو دیکھ کے رفتار آگے بڑھاؤ۔ وہ چلے جا رہے ہیں 1000 کلومیٹر پر، ہم بھینسے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹک 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 چل رہے ہیں، کہ چلتے رہے۔ تو جب تک کہ رفتار زمانہ سے نہ آگے بڑھو گے تو لہذا قوموں کی ترقی کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک علم ہے اور ایک تجارت ہے۔
کل تک ہماری یوپی کے اندر ماشاءاللہ خوبی ہے کہ تجارت نام کی کوئی چیز یوپی میں نہیں پائی جاتی. کریکٹر ہوتا ہے ہر صوبے کا. گجرات کے اندر کاٹھیاواڑ میں تجارت ہے. ہمارے خواجہ حضرات تجارت کرتے تھے. مگر کل کی تجارت اور آج کی تجارت میں فرق ہے. کل آپ نے لوکھن کی دکان کر لی، تاجر بن گئے. کپڑے کا بیوپار کر لیا، تاجر بن گئے. ہارڈ ویئر کا کام کر لیا، دکان پہ بیٹھ گئے. یہ دکانیں اب مزدوری کے علاوہ کچھ نہیں. اب ہے ہمارے سامنے نیٹ ورک، کمپیوٹر، ورلڈ ٹریڈ، جو گھروں میں بیٹھ کے دی جاتی ہے. اگر نسلوں کو نہ پڑھایا تو یہ اتنے پیچھے رہ جائیں گی کہ جماعت کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو لہذا پڑھائی کے لیے رات دن وقت کر دو اپنا. مکان بعد میں لینا، پہلے بچوں کو اسکول بناؤ. میں نے کچھ دوستوں سے عرض کیا تھا، میں ان کا پروفیشنل طریقے سے بمبئی سے لے کے پونا تک جتنا بھی علاقہ ہے ان سب میں اپنے کمرشل اسکول، مدرسے، کالج، ڈگری کالج یہ کھول دو. جب تمہارا یہ بیپار بنے گا تو اس کا جو چینج آئے گا وہ میں ممبر پہ نہیں بتا سکتا. اس کے لیے پورا پروسیس ہے کہ جن قوموں کے انسٹیٹیوشن اپنے ہوتے ہیں ان قوموں کی نسلیں جاہل نہیں ہوتی. کرسچن نے اپنے اسکول رکھے، سکھوں نے اپنے اسکول رکھے، جینیوں نے اسکول بنائے. ہم اگر بناتے ہیں تو کیا قبرستان کی باؤنڈری کیا کام ہو رہا ہے جماعت میں؟ قبرستان کی باؤنڈری بن گئی، ایک امام باڑہ اور بن گیا. ارے امام باڑہ کچھ نہیں ہے، اہل بیت کا مدرسہ ہے. وہی مدرسہ ہے، وہی امام باڑہ ہے. آپ الگ الگ کیوں کرتے ہیں؟ صرف 1 گھنٹے کی مجلس کے لیے امام باڑہ کھلتا باقی بند. تو یہ درس اہل بیت کیا ہوا؟ عزا خانہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ بس مجلس ہو، کچھ نہیں. علوم آل رسول، درس قرآن کے لیے وہ مدرسہ ہے. مجلس کے وقت مجلس ہے، کیونکہ مجلس بھی ایک درس ہے. تو اگر مجلس میں درس ہے جب تو یہ مجلس اہل بیت کی ہے. اور اگر ٹریکل ٹرافی لائف ہے تو مومنین کے تفریحی پروگرام نہیں ہونا چاہیے. مجلس کو انفارمیٹیو ہونا چاہیے، علم حاصل ہونا چاہیے. تو لہذا جب تک کہ قوم علم کی طرف رغبت نہ کرے، آپ نے ڈونیشن دے دیا بچے کو، اسکالرشپ دے دی بچے کو، بس کیا ہوا؟ وہ لڑکا آیا تھا، وہ پیسے لے کے چلا گیا، اس کا داخلہ ہو گیا، معاملہ نہیں. یہ تو کچھ نہیں، یہ کام کچھ نہیں. جس کو آپ ڈونیشن دیں، اسکالرشپ دیں، ایک آدمی معین کر دیجئے کہ اس کا رزلٹ بھی دیکھے. اسکولوں میں جائے، پرنسپل سے پوچھے، رزلٹ دیکھے اس کا. جو آپ کی رقم لے کے پڑھ رہا ہے اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے آنا چاہیے. جو نہیں پڑھ رہا اس کو بھی اسکول جانا چاہیے. ایک قوم کا نیچر ہو جائے علم حاصل کرنا جب تو جیو گے، ورنہ واجپئی زندہ نہیں رہنے دے گا. تو لہذا اپنی قوم کو بچانا ہے تو صرف 2 چیزیں ہوتی ہیں. قوم کو بچانے کے لیے بیک بون ہے اس کا بزنس. تو قوم زندہ رہتی ہے روٹی سے بزنس کی بنا پر، مذہبی رہتی ہے علم کی بنا. اگر علم ہے تو مذہب باقی رہے گا. روایتوں کے ڈھیر مذہب نہیں ہیں. رسم و رواج، صرف رسم و رواج مذہب نہیں ہے. میں ایک جملہ کہہ دوں اور پھر انشاءاللہ کل، جب مذہب تھکتا ہے تو رسم و رواج کو دنیا مذہب بنا لیتی ہے. رسم و رواج، ٹریڈیشن مذہب کو تقویت دینے کے لیے ہیں. میں جملہ عرض کر رہا ہوں، اور رسم و رواج مذہب کو طاقت دینے کے لیے ہیں. جو رسم مذہب کو طاقت نہ دے وہ رسم جائز نہیں رہے گی. اگر مذہب حسین سے لپٹا ہوا ہے تو مذہب ہے، اور حسین کو چھوڑ کے خلاف کعبہ سے لپٹا ہوا ہے تو رسم ہے اور کچھ نہیں. امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میں رہوں گا تو یہ مجھے قتل کر دیں گے. اچھا، مکے میں آپ کو قتل کر دیں گے؟ ہاں، اس لیے میں جا رہا ہوں. اچھا جائیے، خدا حافظ، ذرا ہم طواف کر لیں. دنیا نے جانے کعبہ کو چھوڑ دیا، خانہ کعبہ کو پکڑ لیں.
حسین اصول دین ہے، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ فروع دین ہے۔ برا تو نہیں مانیے گا، کبھی کبھی مذہب کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے، مذہب بھی مذہب کے لیے نقصان ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب خانہ کعبہ کے خلاف سے لپٹے ہوئے مکہ مدینہ سنوار رہے ہیں، ہاں ہے تو بیچارے بڑے مذہبی، کتنا آرام کر دیا حاجیوں کو۔ اس خانہ کعبہ نے، مکہ مدینے نے اور ان کی حکومت کو پائیدار بنا دیا۔ یزید بھی نماز پڑھاتا ہوگا جمعے کی تو کمپلسری تھی، تو جب یہ یزید نماز پڑھا رہا ہوگا تو یہ نماز اس کو طاقت بخش رہی تھی۔ نمازی تو ہے، نماز تو پڑھا رہا ہے۔ اب حضرت علی کے سامنے ایک ایسی قوم آئی، طالبان ٹائپ، دن میں روزہ، رات کو تہجد کی نماز، زبان کے اوپر ہر وقت قرآن مجید، علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب مذہب کتنا ہی حسین روپ میں کیوں نہ آئے، جب امامت سے ٹکرا جائے تو کفر بن جاتا ہے۔ مذہب کتنا ہی حسین کیوں نہ روپ اختیار کر لے، اگر امامت سے ٹکرانے لگے تو مذہب نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ تم دو چیزیں چھوڑو گے، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ اگر یہ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے تو قرآن ہے، اور نو کے نیزہ پہ نظر آ رہا ہے تو سیاسی کتاب ہے۔ تو لہذا مذہب کے لیے ضروری ہے کہ آل رسول جو اتھارٹی ہے من جانب اللہ، ان کا دامن تھاما جائے، اور جب دامن تھاما جائے تو صرف یا علی کہہ کے نہیں، علی کا مذہب، علی کی روش، وہی مولا علی جس کے آپ قصیدے پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے رضینا قسمت و جبار فینا لنا علم وللاداء مالو۔ اللہ، علی تیرے اس تقسیم پہ راضی ہے کہ تو نے میرے دشمن کو دولت دی ہے، مجھے علم دیا ہے۔ علی کا جملہ ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر علی کی قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ دنیا والے دولت تمہیں مبارک ہو، علم ہمارے لیے چھوڑ دو۔ دولت بھی لذت دیتی ہے، علم بھی لذت دیتا ہے، انجوائے۔ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ خوش ہونا، لگزری۔ تو دولت بھی لگزری دیتا ہے، علم بھی لگزری دیتا ہے، مگر دونوں کے لگزریس پوائنٹ میں فرق ہے۔ شیر مال روز کھاؤ، کئی دن کھاؤ گے؟ روز صبح شام کئی دن کھاؤ گے؟ پھر دل چاہے گا بیسن کی روٹی روکھی ہو چٹنی سے کھانے کو۔ مرغ مسلم کئی دن کھاؤ گے؟ یار آج تو ارہر کی دال کھلا دو، مرغ کھاتے کھاتے دل اٹھ گیا۔ کتنے دن پیرس میں رہو گے؟ چلو ذرا جنگل میں چل کے ٹھہرتے ہیں، وہاں پر پکنک منائیں گے، شہر کی بھیڑ بھاڑ سے دل تنگ آ گیا۔ تو دولت کی بخشی ہوئی لذت لمحوں میں بڑھ جاتی ہے، علم کی بخشی ہوئی لذت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ انسان ہے انلیمیٹڈ، غیر محدود، اجر غیر ممنون۔ یہ ہے انسانی ہدف، گول، آبجیکٹو، کہ ہم تم کو وہ نعمت دیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ انسان ہے باؤنڈری سے الگ، جب انسان کو باؤنڈری میں سمیٹو گے فرسٹریشن پیدا ہوگا۔ دولت کی لمٹ ہے، گھر کی لمٹ ہے، لباسوں کی لمٹ ہے۔ کتنی شیروانیاں پہنو گے؟ ایک، باقی الماری میں۔ کتنی روٹیاں کھاؤ گے؟ 2، باقی فریز میں۔ کتنے علاقے میں سو گے؟ 2 میٹر میں، اور باقی ہے بیڈ روم کا چوہے کے دوڑنے کے لیے۔ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، بشر کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جب انلیمیٹڈ بشر کو لیمیشن میں ڈالو گے فرسٹریشن پیدا ہوگا۔ لہذا بے کراں زندگی کو علم میں بے حساب دے دو۔ اس بشر کو کہ جس کی کوئی سرحد نہیں، سرحد ناپنے والا بھی پیچھے رہ گیا۔ جبرائیل آتے کیوں نہیں کہ آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ ملک کی ایک حد ہے، بشریت کی حد کون طے کرے گا؟ لہذا
جب بشر کو سرحدوں میں بانٹو گے، فرسٹریشن، اضطراب، بے چینی، الجھن، لہذا اس بشر بے حساب کو علم بے حساب دے دو۔ جب علم ملے گا تو لذتیں دنیا کی لذتیں تھک جائیں گی، اس کی لذت بڑی پیاری ہوگی۔ جب دنیا بھی دولت آئے گی تو کھانے میں مزہ آئے گا، جب علم آئے گا تو کھلانے میں مزہ آئے گا۔ جب دولت ملے گی تو جسم کی تکلیف بڑھے گی، جب علم بڑھے گا تو پیروں سے تیر نکل جائے گا، نمازی کو پتہ نہ چلے گا۔ جب علم اور دولت ٹکرائیں دونوں میں تو اگر دولت کی فتح ہو جائے تب روئے گا، دولت کی شکست ہو جائے تب روئے گا۔ علم دنیا میں ٹکرا کے اگر سر کٹ جائے پھر بھی فخر سے مسکرائے گا، گھر لٹ جائے تو افسوس نہ کرے گا۔ تو علم کے مقدر میں پچھتانا نہیں ہے اور دولت کے نصیبے میں مسکرانا نہیں ہے۔ یزید جیت کے بھی محلوں میں منہ پہ تماچے مار رہا ہے، حسین سب کچھ دے کے بھی 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ شکر کی نماز کس نے پڑھی؟ جس کا دامن خالی ہو گیا۔ منہ پہ تماچے کس نے مارے؟ جس نے لوٹ کے دنیا کی دولت کو دامن بھر لیا۔ یہ ہے دونوں کے نتیجے میں فرق۔ دولت آ کے پریشان کرتی ہے، مذہب آ کے سکون دیتا ہے۔ دولت لے کے قارون دب گیا، دولت لٹا کے ختیجہ آزاد ہو گئی۔ دونوں کے مقدر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور پھر اس کی تشریح کی زینب کبریٰ نے۔ ابن زیاد، یہ ستوت، یہ جاہ و جلال، یہ لشکر، یہ تیغ و علم، اے ابن زیاد یہ حکومت نہیں ہے، مہلت ہے۔ زینب کبریٰ نے ایک لفظ دے کے کہ یہ مہلت ہے، کہاں سے کہاں حقیقت پہنچا دی۔ زینب کا یہ جملہ مہلت، شیطان نے خدا سے کیا پائی تھی؟ دولت یا مہلت؟ زینب کہتی ہیں جیسے شیطان جی رہا ہے مہلت پا کے، ابن زیاد تو اور تیرا امیر زندہ ہے، مہلت ہے، یہ حکومت نہیں۔ یہ تھا کربلا کا اثر کہ سب کچھ دے کے بھی ہم کسی ہارے ہوئے حسین کا نام نہیں لیتے۔ حسین فاتح اعظم ہے۔ سر کا کٹنا نہ کٹنا بحث اس پہ نہیں تھی کربلا میں کہ کون کس کا سر کاٹے۔ بحث تو یہ تھی کہ دبتا کون ہے، دولت والا یا شریعت والا؟ شریعت والا دبے تو وہ بیعت کر لے، دولت والا دبے تو وہ بیعت کر لے۔ حسین نے کہا دولت کے مزاج میں سر جھکانا ہے، شریعت بس اللہ کے آگے سر جھکاتی ہے، بندوں کے آگے نہیں۔ جیتا کون ہارا کون؟ یزید یا حسین؟ ٹھیک ہے سب کچھ لٹ گیا، متاع حق تو نہیں لوٹی، عظمت دست عصمت تو نہیں لوٹا۔ یہ ہاتھ یوں رہا یا یوں؟ سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے۔ تو جس کی شکست ہوتی ہے وہ سرنگو ہوتا ہے، جس کی فتح ہوتی ہے وہ سرفراز ہوتا ہے۔ نو کے سینہ پر کس کا سر تھا؟ ہارنے والوں کا یا جیتنے والوں کا؟ لہذا کربلا علم عصمت کی فتح کا اعلان ہے۔ کربلا دولت دنیا کی دنیاوی شکست، آخری منزل پر شکست ہے، جس کے بعد دولت کبھی عزت نہ پا سکے۔ یہ تھی اسلام کی تعبیر و تقدیر کہ دنیا میں تمہیں علم حاصل کرنا ہے، رہی دولت تو یہ دولت جائے گی کہاں؟ یہ تو خود علم کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 12 اماموں کی زندگی اسی نہج پہ گزری
کہ ہماری قوم جاہل نہ ہو۔ میں کہہ چکا ہوں اور پھر کہتا ہوں، شہر کا سب سے بڑا ڈاکٹر علی کا غلام ہونا چاہیے، شہر کا سب سے بڑا انجینئر علی کا غلام ہونا چاہیے، علی کا سب سے بڑا بزنس مین علی کا خادم ہونا چاہیے، علی کا شہر کا سب سے بڑا آفیسر آل رسول کا غلام ہونا چاہیے۔ اگر قوم اس لائن پہ چل رہی ہے تو پروگریسو کوالٹی ہے، اور اگر عزت کھو رہے ہو تو مظاہرہ کس بات کا کرو گے؟ جلوس کن کا نکالو گے؟ جاہلوں کا؟ نقص کا مظاہرہ کبھی نہیں ہوتا، برائیوں کی تشریح کبھی اچھا نتیجہ برآمد نہیں کرتی۔ عظمتیں ہوں تو بتاؤ، اور خرابیاں ہوں تو خرابیوں کو دور کرو۔ یہی درس حسین ہے، یہی آل رسول کا مشن ہے، اور کربلا علامت کے طور پر ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے کہ کربلا کا کوئی پہلو شکست نہیں ہے، فتح ہی فتح ہے۔ لہذا وہ یزید کہ جس نے آل رسول سے تاج و تخت چھینا تھا، بوکھلا کر یزید نے سید سجاد کو منبر دے دی، یہ سمجھ کے کہ جو تھکا ہوا آ رہا ہو وہ بولنے کی طاقت کھو دے گا، وہ اما مانگے گا، مہلت مانگے گا، بخشش مانگے گا، اور غالباً یزید دے دیتا جو یہ مانگتے۔ مگر جب وہ ٹوٹ کے منبر پہ بیٹھا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کربلا کا بیمار سجاد ہے یا خیبر و خندق کا فاتح علی ہے۔ ذوالفقار چلنی چاہیے، چاہے سوکھے لبوں پہ زبان ہو یا مقتل میں ذوالفقار ہو۔ کاٹ دونوں رکھتے ہیں، کاٹنے کا عنوان تقریر میں بھی ہے، بس ہاں علی کے ذوالفقار نے سر کاٹے ہیں، علی بن حسین کی تقریر نے جگر کاٹے ہیں۔ جو جانتا ہے وہ جان لے، پہلے خدا کی تعریف، خدا کی حمد و ثنا، پھر تعارف کا عنوان بھی عجیب ہے۔ جو جانتا ہے وہ جان لے، جو نہیں جانتا وہ اب پہچانے۔ امام کا یہ کہنا کہ جو جانتا ہے وہ جان لے، خود بات کی دلیل ہے کہ تمہارے اندر ہمارے جاننے والے موجود ہیں، وہ بھی سنیں اور ہم بھی سنیں۔ تقریر ہوئی، میں بکھا کا بیٹا ہوں، میں مینا کا لالا، میں خانہ کعبہ کا فرس ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو دھوکے سے بلایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو مہمان بلا کے پیاسا رکھا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو حالت سجدہ میں ذبح کیا گیا۔ کربلا کا مرثیہ کربلا والوں سے سنو تو پتہ چلے، ہم تو 1400 سال کے بعد پڑھ رہے ہیں۔ جب کربلا کا مرثیہ صاحب عزا نے پڑھا تو دربار چیخ مار کے رونے لگا۔ جب دربار میں بغاوت کے آثار دیکھے تو میں نے عرض کیا تھا کہ مذہب کو مٹانے کے لیے مذہب آگے بڑھتا ہے، امام سجاد کی تقریر کو روکنے کے لیے اذان آ گئی، اذان دے۔ اسٹیٹ کا بکا ہوا مؤذن، یزید کا خریدا ہوا مؤذن اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا۔ امام نے سائیکولوجی کے اصول کو سامنے رکھ کے تقریر روکی۔ اس نے کہا اللہ اکبر، ہم بھی کبریائی کے مقر ہیں اور اقرار کرتے ہیں، کبریائی اسی کو زیبا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کثرت اسلام کے ہم منکر ہیں، ہم نے بت توڑے ہیں، ہم وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اذان آگے بڑھی، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اب جو بیٹھا تھا وہ کھڑا ہوا، یزید مؤذن کو روک، مؤذن ذرا بتا
کہ محمد کس کے جد تھے، میرے یا یزید کے؟ بنی امیہ کا میڈیا فیل ہو گیا، بکے ہوئے مورخ سر جھکا کے بیٹھ گئے، یزید محمد رسول اللہ کس کے جد تھے، تیرے یا ہمارے؟ اب یزید یہ کیسے کہے کہ میرے؟ چونکہ امام کہہ چکے ہیں جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ تاریخ نہیں بول سکتی، اور وہ بھی دعوے دار عصمت کے سامنے فالج گر جاتا زبان پہ یزید کے غلط بیانی کے نتیجے میں۔ یزید بتا محمد رسول اللہ کس کے جد ہے، تیرے اور میرے؟ بڑی دیر کے بعد دولت کی زبان پہ تالا لگا ہوا تھا، وہ کھلی، آہستہ سے کہا جد تو تمہارے، جد تو تمہارے، محمد تمہارے جد تھے۔ اب امام چپ ہیں، تاثیر بولنے لگی۔ اب مؤذن جو کھڑا تھا اس نے اذان موقوف کے نیچے اترا، یزید جب محمد ان کے جد ہیں تو تو نے قتل کس کو کیا، قید کس کو کیا؟ یزید جو کون ہے، جو قیدی ہے؟ یہ ضعیفہ کون ہے جو بار بار محمد رسول اللہ کا نام لیتی ہے؟ جدہ کون ہے یزید؟ یزید نے آنکھیں اٹھائی، ہارا ہوا شکاری، لٹا ہوا ابو سفیان کا لشکر۔ مؤذن تم سے پوچھتا کہ میں نے کس کو لوٹا؟ تیرے ہاتھ قلم کروا دوں گا، اذان دے۔ کہا بھی اذان اماموں سے نہیں ٹکرائے گی، بہت دیر ہو گئی اذان کو عصمتوں سے ٹکراتے ہوئے۔ یزید تو نے کیا کیا، کس کو قتل کر دیا؟ کہا تجھے قتل کر دوں گا، چپ ہو جا۔ یزید اب جینے میں مزہ نہیں آتا، اب تو مرنے میں لذت ہے، مار مجھے۔ ہاتھ کٹ گیا، ایک ہاتھ رہ گیا، نظر سید حجاج پہ۔ مولا کیا میری غلطی معاف ہو سکتی ہے؟ میں نے خطا کی مولا، میں نے خطا کی۔ دولت ہار گئی، زنجیریں ہاتھوں میں رہی، مگر امامت آزاد رہی۔ یہ نظریات کی جنگ تھی، اصولوں کی جنگ۔ اصول قیدی ہو کے بھی آزاد ہیں، دولت ورلڈ اسلامک نیٹ ورک پیش کرتا ہے دنیا کے مشہور علماء کرام کی نایاب تقریریں۔ دبئی سے علامہ ذیشان حیدر جوادی، انڈیا سے فیروز حیدر عابدی، کینیڈا سے سید ذکی باقری، انڈیا سے احمد علی عابدی، انڈیا سے احسان حیدر جوادی، امریکہ سے حسنین رجب علی، ایسٹ افریقہ سے مرتضی علی دینا، کینیڈا سے سید محمد رضوی۔ ورلڈ اسلامک نیٹ ورک نے 60 سے زیادہ کتابیں مختلف موضوعات پر شائع کی ہیں۔ ان کی پیش کردہ میننگ آف اسلام، علامہ سید محمد حسین طباطبائی کی اسلامک ٹیچنگ، سید اختر رضوی کی جسٹس آف گاڈ، ان کی پیش کردہ پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم، علی مرزا کی ترجمہ کی ہوئی گریٹ مسلم سائنٹسٹ، سید اختر رضوی کی پروفیسز اباؤٹ ہولی پروفیٹ، عبد الحادی صالح کی لکھی ہوئی لیٹ اس انڈرسٹینڈ ایچ ادر۔ اگر آپ ان کتابوں کو مفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فوراً ہمیں لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے ورلڈ اسلامک نیٹ ورک، 6769 حضرت عباس علیہ السلام اسٹریٹ، ٹونگری، ممبئی 9، انڈیا۔